السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انتخاب عالم۔ ناظرین، پاکستان میں جس طرح آپ کو پتہ ہے الیکشن کا ماحول چل رہا ہے، گہما گہمی ہے ہر طرف، اور نگران حکومتیں آئی ہوئی ہیں، اور جس طرح پاکستان میں نارملی بھی آپ دیکھتے ہیں تو ہر طرف ایک سیاسی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، خواہ وہ آپ کسی شادی میں جاتے ہیں، آپ کسی فنکشن ہو، کوئی غمی ہو، جو بھی ہو، ہر جگہ پہ آپ کو ایک پولیٹیکل ڈسکشن نظر آ رہی ہوتی ہے، جو کہ ان دنوں اور بھی ایک زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے اور ہر جگہ پہ نظر آتی ہے۔ اب اسی کی چیزوں کی وجہ سے آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کافی سارے بگاڑ بھی آ رہے ہیں، لوگوں میں دوریاں بھی آ رہی ہیں، لوگوں کی ڈسکشن جو ہے ان کا معیار بھی گر رہا ہے۔ اسی چیز پہ اگر ہم بات کریں، آگے دیکھیں اور ہم تھوڑا سا پیچھے ہو کے اس پہ ایوالویٹ کریں اور سوچیں کہ ہمیں اس سے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فائدہ کیا ہونے والا ہے۔ فائدہ ہمیں موسٹلی کچھ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، ہماری کوئی کسی کے ساتھ کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن نہیں ہوتی، جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے وی آر ٹرائنگ ٹو پروو اے پوائنٹ کہ فلاں پارٹی یا فلاں لیڈر جو ہے وہ فلاں سے بہتر ہے۔ اب یہی ٹائم جو ہم یوز کر رہے ہیں کسی بھی سیاسی پارٹی کو یا اوپر دکھانے کے لیے یا نیچا دکھانے کے لیے، یہی ٹائم ہم اپنی کسی اسکل سیٹ کو امپروو کرنے کے لیے، اپنی کسی دوسری کسی گروتھ کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں، بٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ۔ میں اس لیے آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ڈیموکریسی ہے یہ اڈاپٹیڈ ہے یو کے سے، یو کے میں بھی یہی پارلیمنٹری سسٹم ہے۔ اب یو کے میں اس طرح کے حالات نہیں ہیں، اس طرح کی پولرٹی نہیں ہے۔ یو کے میں دو پارٹیز ہیں، کنزرویٹو ہے، لبرل ہے۔ کنزرویٹو پارٹی پچھلے 10 سال سے گورنمنٹ کر رہی ہے، کرنٹلی بھی ان کی گورنمنٹ ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لبرل پارٹی کی طرف سے کوئی جلوس نکلا ہو اور وہ پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھ گئے ہو اور وہ ڈیمانڈ کریں کہ کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہ ابھی یہ گورنمنٹ چھوڑ دیں، کیونکہ لوگوں کی بیہیویئر میں اعتدال آ گیا ہے۔ جسٹ لائک اسی طرح آپ یو ایس میں دیکھیں تو یو ایس میں بھی سٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے۔ اب پولیٹکس تو بنتی ہی لوگوں سے ہے، لوگوں کا اجتماعی جو ان کا معیار ہوتا ہے سوچنے کا، جو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، اس سے آپ کی سٹیبلٹی اوور آل ڈیموکریسی کی آتی ہے۔ تو آپ سنتے ہوں گے اکثر کہ ہماری ڈیموکریسی کو فلاں نے کمزور کیا ہے، اس نے کمزور کیا ہے، لوگ مختلف لوگوں پہ اس کی الزام تراشی کرتے ہیں۔ بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ہم نے خود ہمارے رویوں نے اس ڈیموکریسی کو کمزور کیا ہے۔ ڈیموکریسی بیسیکلی ہے بھی ایک رویہ، آپ بیہیو کس طرح کرتے ہیں۔ ڈیموکریسی میں کسی کے پاس ڈنڈا نہیں ہوتا کہ ڈنڈے سے وہ کوئی چیز آپ پہ لاگو کرے۔ ایک رویے کا نام ہے، ایک میتھڈ کا نام ہے، ایک ڈیسنٹ میتھڈ کا نام ہے جس سے آپ اپنے لوگوں کو الیکٹ کراتے ہیں۔ تو ہماری اسپیشلی جو یوتھ ہے، جو اگلی نسل ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ جب وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، دے آر کائنڈ آف گروئنگ اپ ان دس انوائرمنٹ، اور وہ اس سے وہ اثر لے رہے ہیں جو ان کی آگے والی لائف جو آ رہی ہے ان کی، اس پہ ان کا اثر ہو رہا ہے۔ لائک میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہماری آپ یہاں پہ ٹیکنیکل جتنی یونیورسٹیز ہیں، آپ کسی انجینئرنگ یونیورسٹی کی مثال لے لیں۔ ہماری یونیورسٹی سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہیں نکل رہے، ہمارے انجینئرنگ یونیورسٹی سے کوئی سمر مبارک مند نہیں نکل رہے، ہماری انجینئرنگ یونیورسٹی سے ڈاکٹر عبدالسلام نہیں نکل رہے۔ ہماری انجینئرنگ یونیورسٹی سے، ہماری ٹیکنیکل یونیورسٹی سے آپ کو پولیٹیکل ایکسپرٹس نکلتے دکھائی دیں گے۔ اس اسٹوڈنٹ کو اپنی سبجیکٹ کا، اپنی اسکل سیٹ کا، کسی سافٹ ویئر کا اتنا پتہ نہیں ہوگا جتنی اس کے پاس ایکسپرٹیز، نالج اینڈ ایوری لاٹ آف اوپینینز ہوں گے اباؤٹ پولیٹیکل تھنگس۔ کیوں ہو رہی ہیں یہ چیزیں؟ ہمارے اندر تھرو ٹاک شوز اینڈ تھرو دا ڈیلی ریٹورکس وہ چیزیں ایمبیڈ کی جا رہی ہیں کہ ہر چیز پاکستان میں ایک طرح سے پولیٹیکل ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ ایشو دنیا میں جتنی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، موسٹلی ان سب میں آپ کو یہ ایشو نظر آئے گا۔ انڈیا میں جائیں، انڈیا میں بھی یہی حالات ہیں، بٹ ہمارے اور انڈیا کے صرف اور صرف اکانومی میں آپ کو زیادہ ڈفرینسز نظر آئیں گی۔ جو سوسائٹی میں جو ڈیموکریسی وائز جو دوسری چیزیں ہیں، بیہیویئرز ہیں، ان کا امپیکٹ وہاں پہ بھی ہے۔ اب اس امپیکٹ کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کو کلیکٹیولی نقصان ہوتا ہے۔ میں آپ کو انڈیا کی ایک مثال دیتا ہوں۔ انڈیا میں
ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں، جو منی پور میں ہوا ہے، جو دلی میں ہوا ہے، وہاں پہ لوگوں میں پولیرٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کی ایک رولنگ پارٹی، ایک رولنگ جماعت اپنے لوگوں کو، موسٹلی وہاں پہ جو ہندو میجورٹی ہے، انہیں یہ چیز فیڈ کر رہی ہے کہ آپ کی جو مسلم مائنورٹی ہے، دے ہیو بین رولنگ یو فار سینچریز، اور یہ آپ کی ریسورسز کھا رہے ہیں، ان کی آبادی بڑھ رہی ہے، ہم سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ پھر انہوں نے اس کے لیے ٹرمینالوجیز نکالی ہیں، لو جہاد نکالا ہے، سی کی طرح کا ان کا ایک ایگزام ہوتا ہے، اس کے نام سے ہے کہ یہ اس میں بھی ایک کوٹے پہ آتے ہیں تو اس کو جہاد کا نام دے دیا۔ مطلب اینی تھنگ دیٹ دا مسلمز ور گڈ ایٹ، اس کے ساتھ انہوں نے جہاد کا ایک ٹیگ لگا دیا۔ تو اسی کی وجہ سے ان کے کرنٹلی بھی 2 اسٹیٹس جو ہیں وہ انہی ڈسپیوٹس میں، ان چیزوں میں جل رہے ہیں۔ اب اس کا امپیکٹ بھی آپ کو نظر آئے گا آگے ان کی پوری سوسائٹی پہ، ان کی ساری اکانومی پہ بھی آئے گا۔ اب اس کے لیے کون رسپانسبل ہے؟ اس کے لیے بھی وہاں پہ وہاں کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، دے آر ٹرائنگ ٹو بلڈ اے نیریٹو، دے آر ٹرائنگ ٹو ون این الیکشن ایٹ دا کاسٹ آف روئننگ دیئر اون سوسائٹی۔ اب ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں لیڈرز جو ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے، اسپیسیفک لیڈر ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، وہی جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، اس نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، وہ نعوذ باللہ کسی گناہ سے پاک انسان ہے۔ اب یہ ہماری یہ مینٹیلٹی بنتی کس طرح ہے؟ یہ مینٹیلٹی ہماری بنتی اسی وجہ سے ہے کہ ہم پڑھتے کم ہیں اور پولیٹیکل لیڈرز کی عبادت زیادہ کرنے لگتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میری جو اپنی جو بیلیف ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی لائف پہ تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم پاکستان کی یا پوری ملک کی جتنی بھی ڈائنامکس ہیں ان پہ ڈیٹیل میں جا کے پڑھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں میری پرسنل لائف، جو میں کرتا ہوں، جو میں فور اے لیونگ کرتا ہوں، جو میں ریڈنگ کرتا ہوں، جو میں جاب میں کرتا ہوں، میری لائف پہ سب سے زیادہ امپیکٹ اس کا ہے۔ ناؤ دیٹ شوڈ بی مائی ٹاپ پریورٹی کہ میں اپنی گروتھ کے لیے اپنے لائف میں کیا کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ میں اوپینین کیا رکھ رہا ہوں فلاں گورنمنٹ پہ یا فلاں لیڈر پہ۔ تو ہمیں رویوں پہ، اپنے رویوں پہ تھوڑی سی اس پہ کرنی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور آگے کیا کر سکتے ہیں۔